اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے یہ سادات حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا، ہاں، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا، وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ ہاں، نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں بھی موجود ہوں، شاہ جی موجود ہیں، اے موجود ہیں، نتیش شاہ جی موجود ہیں، ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا، وہ اصل بتائیں آپ کو۔
ہاں جی وہ بتائیں، وہ درد تو ہے جب وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اس دن پھر ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے، لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں، آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی، جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے، ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم، ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی، ہاں ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا، اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے۔ میں آپ آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں، ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا، آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔